غداری اور دھوکہ بازی کی وہ شب آ ہی گئی۔ مبارک اونٹنی اس حال میں سو رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بچہ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا سکون حاصل کر رہا تھا۔ ادھر سے وہ 9 مجرم جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہوئے جن کا سرغنہ قدار بن سالف تھا۔ رات کے اندھیرے میں نکلے، ان کے دل خیانت گری سے لبریز تھے۔ ان کے سرغنہ قدار بن سالف نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی، حتیٰ کہ وہ نہ دیکھ سکا کہ اس کے سامنے کیا ہے۔ وہ 9 آدمی اس اونٹنی پر حملہ کے لیے تیار تھے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ گھبرا کر اٹھے۔ قاتلوں کے ہاتھ ان کا کام تمام کرنے کے لیے ان تک پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے قدار بن سالف نے ان پر حملہ کیا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ باقی مجرم اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف لپکے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ جب یہ ماجرا اونٹنی کے بچہ نے دیکھا تو وہاں سے بھاگا اور وہاں کسی پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اپنی قوم سے سخت غضبناک حالت میں باہر نکلے اور ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اس اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا۔ لوگ کہنے لگے، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، جو عذاب لانا ہے لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ کیا تم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور صبر کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ قوم نے اس پختہ وعدہ میں بھی ان کی تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ نیز انہوں نے اس بات کی قسم کھائی کہ ان کو ان کے گھر پر حملہ کر کے ضرور قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی شر سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، آپس میں سب اس پر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح اور ان کے متعلقین کو مار دیں گے، پھر بوقت تحقیق ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کے متعلقین اور خود ان کے مارے جانے میں موجود نہ تھے، ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دنوں کی جو مہلت ان کو دی تھی، ان کا پہلا دن ان پر اس حالت میں گزرا کہ ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، مقررہ مدت میں سے ہمارا 1 دن گزر گیا۔ پھر دوسرا دن بھی ان کا اس حال میں گزرا، چہرے سرخ تھے۔ ان کی زندگی کا تیسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، کیا وقت مقرر گزر نہیں گیا؟ عذاب نام کی تو کوئی چیز نہیں آئی۔ چوتھے دن بوقت فجر آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی اور اس خوفناک چیخ نے ان کے پہاڑوں کے پرخچے اڑا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا، ان پہاڑوں میں بسنے والے ہر جاندار چیز ہلاک ہو گئی۔ پھر زمین زوردار زلزلہ اور جھٹکے سے لرزی، جس سے ہر وہ چیز جو اس کے اوپر تھی تباہ ہو گئی۔ ایک ہی زوردار آواز سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ اپنے نبی صالح علیہ السلام کے ہمراہ ایک مقام پر